گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے پیارے پیارے گلستان کے آج مہکتے مہکتے مدنی پھول لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہر کلام ہی پھول کی حیثیت رکھتا ہے، مگر آج جس کلام کو ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے وہ تو سراپا پھول ہے، کیونکہ جگہ جگہ بلکہ ہر شعر میں اعلیٰ حضرت نے لفظ پھول استعمال کیا ہے، اور سبحان اللہ کس پیارے انداز میں، کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ جیسے جیسے کلام سنتے جائیں گے مجھے امید ہے کہ ان پھولوں کی خوشبوؤں کو آپ بھی محسوس کرتے چلے جائیں گے۔ کلام کون سا ہے؟ سر تابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ سبحان اللہ، کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ سر تابہ قدم یعنی سر سے لے کر پاؤں تک، تن کہتے ہیں جسم کو، سلطان زمن یعنی زمانے کے بادشاہ، لب سے مراد ہونٹ ہے، دہن سے مراد منہ ہے، ذقن سے مراد ٹھوڑی ہے، اور بدن سے مراد جسم ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارے انداز میں نبی پاک کی نعت اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر انور سے لے کر قدم مبارک تک پھول کی لطافت والے ہیں، ہونٹ ہو، منہ ہو، ٹھوڑی ہو، سارا جسم بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گویا پھول کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، ایک شاعر لکھتے ہیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، محو حیرت ہے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان بیان کرنے کا انداز اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اختیار کیا۔ اس شعر کے اندر کیا شاندار اعلیٰ حضرت نے مثال بیان کی ہے۔ نبی پاک وہ مہکتا پھول ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی خوشبوؤں والی ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا، کسی سے سوال نہ کرتے بلکہ گلی کے کنارے آ جاتے، خوشبو بتاتی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اسی آقا کی ان خوشبوؤں کا تذکرہ، اس لطافت کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں امام عشق و محبت کرتے ہیں۔ سرتابہ قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول۔ سرتاب قدم ہے، تنے سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، سلطان زمن پھول۔ سرتاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ہاں لب پھول، لب پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے پاس ایسا لگتا ہے الفاظ خود حاضری دیا کرتے کہ ہمیں بھی اپنے اشعار میں شامل کر لیں۔ ذرا اگلا شعر سنیے۔ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچائے دل کو بھی ایباں ہو کہ بن پھول۔ دو بار بن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ان دونوں بار
ان الفاظ کو کتنے پیارے انداز میں استعمال کیا، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ اب یہاں پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے کہ بن پہلا جو استعمال ہوا یہ جنگل سے مراد ہے، یا بن کہتے ہیں جنگل کو، سونا جنگل ہو جس میں خوردرو درخت اگتے ہوں۔ اور دوسرا جو بن ہے، دوسرے شعر میں جو بن استعمال کیا، اس سے مراد بننا، ہو جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے طفیل صرف باغوں ہی میں پھول نہیں کھلے۔ دیکھیں باغ میں پھول کھلنا ایک عام سی بات ہے، باغ پھولوں ہی سے خوبصورت ہوتے ہیں، مگر آپ کا کرم یہ ہے کہ جو جنگل تھے، جو خوردرو درخت اگانے والے، جہاں جھاڑیاں اگتی تھیں، آقا آپ کا حسن ایسا، آپ کی کرم نوازی ایسی کہ بن میں بھی، جنگلوں میں بھی پھول کھل گئے ہیں۔ اب کرم کر دیجئے، حکم فرما دیجئے کہ یہ میرا جو غنچہ دل جو ہے نا، یہ بھی پھول بن جائے، یہ بھی میری کلی جو ہے، دل کی کلی جو ہے، یہ آپ کی محبت کا پھول بن جائے، آپ کی نگاہ کرم ہو جائے تو یہ سینہ مدینہ بن جائے۔ یعنی کیا شاندار انداز ہے، پہلے مصرے میں نبی پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، پھر دوسری طرف اپنی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ میرے پر بھی کرم فرما دیجیے۔ اسی انداز کا شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا نا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرا دل مردہ ہے مگر آپ نے تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیے، تو میرے دل پر بھی نگاہ کرم فرما دیں، اس کو بھی زندہ فرما دیں۔ یہی انداز یہاں اختیار کیا کہ آپ کی کرم نوازی سے، تو آپ کے حسن کی رعنائی سے باغ تو باغ کیا، بن یعنی جنگلوں میں پھول کھل گئے ہیں، تو میرا دل بھی واقعی جنگل کی طرح اجاٹ ہے، سیاہ ہے، گناہوں کا ایک پلندہ ہے۔ آقا ایسی نگاہ فرما دیجئے کہ دل بھی اجیالہ ہو جائے اور آپ کی محبت کا ایسا پھول بن جائے کہ اس کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک جائے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، آئیے شعر کو سنیے۔ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول، اس غنچۂ دل کو بھی ایباں ہو کے بن پھول۔ صدقے میں تیرے باغ تو کیا لائے گے بن پھول، اس گلچائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، ایمان ہو کے بن پھول، اس غلچائے دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھول، ایمان ہو کے بن پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا شاندار انداز میں بیان ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ سبحان اللہ، اپنی التجا پیش کرنے کا انداز بھی کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے، پہلے ثنا کرتے ہیں، پہلے نبی پاک کی شان بیان کرتے ہیں اور پھر اپنی عرضی بھی ساتھ داخل کر دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ تنکا معمولی سی شے، گھاس کا ٹکڑا، اس سے مراد بنتی، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، محن کہتے ہیں یہ محنت کی جمع ہے، یعنی رنج و علم۔ یہاں اعلیٰ حضرت کی کیا شاندار مراد ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو ایک تنکا بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر آقا آپ وہ کریم ہیں کہ آپ چاہیں نا تو غموں کے پہاڑ بھی پھول کی طرح ہو جائیں۔ کرم کیجئے، انگلی کے اشارے سے جب چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، آپ کے لعاب دہن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی سے زہر کا درد جا سکتا ہے، آقا حضرت قتادہ کی آنکھ آپ کے لعاب سے پہلے سے زیادہ جب روشن ہو سکتی ہے، آپ اشارہ فرما دیں تو میرا بھی کام ہو جائے گا۔ کوہ محن جو ہے، میرے غم کا جو پہاڑ ہے نا، یہ بھی پھول کی مانند ہو جائے گا، یعنی سارے غم غلط ہو جائیں گے، بس آپ کی نگاہ کرم کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کی بات ایک اور کلام میں بھی کہی نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ شاندار شعر ہے، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اظہار بھی ہے، اور آقا سے اپنے غموں کو دور کرنے کی التجا بھی ہے۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے، بس تم چاہو، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محل پھول۔
لبی کو محل پھول تمہیں چاہو تمہیں چاہو تم چاہو تو ہو جائے بس تم چاہو تو ہو جائے ابھی تو ہے محل پھول ابھی کو محل پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبصورت شان ہے اور یہ بہت پیارے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. الفاظ اس میں مشکل ایسے نہیں ہیں. واقعہ کیا تھا کہ ایک بار ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور بچی کی شادی ہے اور عطر کی ضرورت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رقم نہ دی کہ جاؤ کسی عطر فروش کی دکان سے عطر خرید لو. فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے کر آنا. وہ صحابی رسول دوسرے دن پھر آئے, ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آئے. انہی کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کلائیوں سے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا. اس بوتل کے اندر پسینہ بھر کے دے دیا. فرمایا اپنی بیٹی کو دے دو, جب عطر کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اپنے جسم پر مل لیا کرے. اللہ اکبر. صحابی رسول نے یہ عرض نہ کی کہ حضور عطر مانگا تھا, آپ نے پسینہ دے دیا. ان کا بلیف, ان کا یقین, ان کا ایمان اپنے آقا پر کیسا. شادی کا گھر ہے اور نبی پاک کا پسینہ لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ دلہن بھی کیسی سعادت مند جس نے اپنے بابا جان سے یہ نہ کہا کہ میں نے تو عطر منگوایا تھا, یہ آپ کیا لے آئے ہیں. عشق والے لوگ تھے, محبت کرنے والی شخصیات تھی. نبی پاک کا پسینہ مل گیا, اسی کو اپنی معراج سمجھا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر کیا ہوا جب وہ عطر لگایا گیا, جی ہاں وہ پسینہ لگایا گیا, اس کی برکت یہ ہوئی صرف دلہن کو خوشبو نہ آئی بلکہ پورے مدینے میں خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی. مدینہ منورہ میں وہ محلہ, وہ گھر جو ہے بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا, یعنی خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں گویا پورا ماجرا بیان کر دیا کہ واللہ جو مل جائے, یعنی نبی پاک کا پسینہ مل جائے اور کوئی جسم پر مل جائے اور دلہن مل لے تو کیا ہونا ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. بڑے بڑے پھول تم نے دیکھے, بڑے بڑے خوشبوئیں دیکھی, میرے گل یعنی میرے آقا کے پسینے کا عالم کیا ہے. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ مانگے, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, پھر چاہے دلہن پھول. مانگے 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 نہ کبھی عطر نہ مانگے, نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, پھول پھول پھر چاہے دلہن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ شاید شاعری کی دنیا کا ایک شاہکار ہے, سمجھنے کی بات ہے. دندانو لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. مشکل الفاظ ہیں نا, لیکن آپ دیکھیے کیسے موتی پروئے ہیں اعلیٰ حضرت نے. اب یہاں مراد کیا ہے؟ یاد رہے کہ دندان کہتے ہیں دانت کو. اچھا, شاہ سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ اشارہ ہے بادشاہ. اچھا, فدائی, فدائی سے مراد فدا ہونے والا, عاشق ہو جانا. در عدن, عدن کے موتی یہ دنیا بھر میں مشہور ہیں, ٹھیک ہے. لال یمن, یہ یمن کے سرخ لال, یہ پوری دنیا میں اپنا مثال نہیں رکھتے. مشک ختن یعنی خالص کستوری. اب ذرا ان دونوں اشعار کو میں چاہتا ہوں یا لکھا ہوا بھی آپ دیکھیں تو سمجھ آ جائے گا. دندانو لبو زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اب اعلیٰ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا کے جو دندان ہے نا اس کا فدائی کون ہے. دندان, لب یعنی لب ہو گئے, پھر رخ شاہ یعنی پیارے آقا کی چہرہ انور, زلف یعنی مبارک زلفیں.
پیارے آقا کے مبارک سراپے کا گویا اعلیٰ حضرت نے ایک سانچہ کھینچا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ورلڈ بیسٹ چیزیں اعلیٰ حضرت نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ یمن کے موتی یہ دنیا میں اپنا مثال نہیں رکھتے۔ لال یمن، یمن کے جو لال ہیں، جو لال کلر کے جس کو آپ کہتے ہیں بڑے خوبصورت یاقوت اور لال ہوتے ہیں، وہ یمن کے سب سے بیسٹ ہیں۔ مشک ختن یہ خالص کستوری کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کے مبارک دانت جو ہیں اس کے آگے یمن کے موتی فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک کے جو ہونٹ ہیں اس پہ لال یمن جو ہے وہ اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے آقا کی جو زلفیں ہیں اس پر خالص کستوری قربان ہونے کو تیار ہے، اور میرے آقا جو چہرہ انور ہے اس پر پھول اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ میرے آقا کو رب عز و جل نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک کے چہرہ انور کی مثال دی نہیں جا سکتی کسی خوبصورتی کے سامنے، بس یہ استعاروں کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ نبی پاک کا چہرہ انور تو وہ ہے کہ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دیدار ہوگا نبی پاک کے چہرہ انور کی رانائی کا، کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر میں کمال کے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ دلدانو لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن، در عدن لال یمن مشک ختن پھول، مشک ختن پھول ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، مشک ختن پھول۔ اب اگلا شعر سنیے۔ ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، باللہ میری ناش کر اے جانے چمن پھول۔ سبحان اللہ، کیا پیاری التجا ہے۔ اب پھول کو کس طرح استعمال کیا ہے؟ اب تک تو پھول ہم گلاب کے پھول کے لیے یا جن کو پھول ہم کہتے ہیں اس طرح استعمال ہو، اب یہاں پھول گویا وزن کیسا پھول جیسا ہو جائے، کیا شاندار التجا ہے۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ بار کہتے ہیں بوجھ کو، اور خجل کہتے ہیں شرمندہ، دوش کہتے ہیں کاندھے کو، عزیزاں سے مراد یہاں رشتہ دار ہیں، اور للہ سے مراد اللہ کے لیے، خدارا، ناش سے مراد مردہ جسم، جانے چمن یعنی باغ کی روح۔ کیا شاندار التجا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرم فرمائیے کہ میری لاش پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے، جب مجھے میرے عزیز کاندھا دیں تو میرے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ نہ ہو کہ ان کے کاندھے تھک جائیں، وزنی لاش کو میرے گناہوں پر محمول نہ کریں اور شرمندہ نہ ہوتے پھریں۔ کیا شاندار بات ہے۔ علماء نے یہ فرمایا بھی کہ مرنے کے بعد جو نیک انسان ہوتا ہے اس کا جنازہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کا جنازہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو موت کے وقت بھی چھپائے رکھے، مرنے کے بعد بھی ہمارے بارے میں یہ بات نہ ہو کہ کیسی بڑی باتیں کرتا تھا اور مرنے کے بعد دیکھو کیسا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے زندگی میں ہمارے عیب چھپائے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے عیب چھپائے رکھے۔ کتنی پیاری التجا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ جب میرے عزیز، میرے رشتہ دار میرا جنازہ اٹھائیں تو ان کے کاندھے بوجھ سے تھک نہ جائیں، میری لاش کو پھول کی طرح کر دیجئے۔ آپ کی نگاہ کرم ہو گئی تو ایسا ہو جائے گا۔ کیا شاندار انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اپنے جنازے کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی نبی پاک سے ہی عرض کر رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح کا انداز ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت نے مقطع میں کیا کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ آقا جن دو کو یعنی حسنین کریمین کو آپ نے اپنے پھول فرمایا ہے، میں ان کا صدقہ پیش کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے پھول کی طرح خنداں مسکراتا رکھیے گا، وہاں کہیں پھنس نہ جاؤں، مارا نہ جاؤں۔ اور یہی انداز جنازے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت نے التجا کی ہے۔ سبحان اللہ، اس مبارک شعر کے صدقے ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو اور ہمارا جنازہ بھی پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے۔ کاش ہمارا چہرہ بھی مرنے کے بعد پھول کی طرح ہو جائے،
کیا پیاری التجا ہے. ہوں بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جانے چمن پھول. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر، للہ 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 میری ناش کر، اے جان چمن پھول، جان چمن پھول، للہ 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 میری ناش کر، للہ میری ناش کر، اے جان چمن پھول پھول، جان چمن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو شعر ہے اس کلام کا، سبحان اللہ، ون آف دا ماسٹر پیس، اعلیٰ حضرت کے شاندار اشعار میں سے ایک شعر ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اب یہاں پھول کو ایک اور انداز میں لائے ہیں. شاندار شعر ہے، آپ جب سمجھیں گے تو طبیعت اچھی ہو جائے گی. دل اپنا بھی شیدائی ہے، شیدائی کہتے ہیں محبت کرنے والا، فدا ہونے والا. اس ناخن پاکا، ناخن پا سے مراد پیر مبارک کا ناخن. مہ نو سے مراد پہلے دن کا چاند، کریسنٹ جس کو کہتے ہیں، ہلال جس کو کہتے ہیں. چرخ کوہن سے مراد ہے بوڑھے آسمان. اور یہاں پھول سے مراد ہے جو بندہ، آپ نے دیکھا ہوگا خوشی میں پھول جاتا ہے، غرور میں پھول جاتا ہے. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے پہلی رات کا چاند دیکھا ہوگا، اور پہلی رات کا چاند آسمان کی خوبصورتی میں بڑا اضافہ کرتا ہے. مگر کمال یہ ہے اعلیٰ حضرت کا، ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کی شان نظر آتی ہے. فرماتے ہیں بوڑھے آسمان تیرے پاس مہ نو ہے. بوڑھا آسمان کیونکہ بہت پرانا ہے، تیرے پاس پہلے دن کا چاند ہے، اس پہ پھول مت، اس پہ زیادہ مت اترا، کیونکہ میرا دل جو ہے نا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناخن کا شیدائی ہے. بڑی کمال کی بات ہے. آپ کہیں گے کہ ناخن پاک کو ہلال سے کیسے ملا دیا، مہ نو سے کیسے ملایا؟ آپ اپنے پیر کا کبھی ناخن کاٹیں تو وہ پیر کا جو ناخن ہوتا ہے نا، اگر اس کو سیدھا کریں تو وہ ہلال کی مانند بن جاتا ہے، وہ چاند کی مانند بنتا ہے. اب چونکہ نبی پاک کے مبارک پیر کے ناخن کی بات ہو رہی ہے، اور کمال یہ ہے اعلیٰ حضرت چاند سے کہہ رہے ہیں تیرے پاس تو مہ نو ہے، اتنا مت اترا. اچھا یہ نہیں کہا کہ میرے پاس میرے آقا کے پیر کا ناخن ہے، نہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. میرا دل شیدائی ہے اس ناخن کا، یہی میرے پاس بہت بڑا سرمایہ ہے کہ نبی پاک کے ناخن پاک کی محبت میرے پاس ہے نا. تو اب میرے سامنے مت اترا، اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن پاک سے ہم محبت کرتے ہیں. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی. اعلیٰ حضرت کبھی تو چاند سے کہا کرتے ہیں نا، بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. یعنی کبھی تو اسی پہلے دن کے چاند کو کشکول بنا دیتے ہیں. فرماتے دیکھ مہینہ شروع ہو گیا ہے، اپنا یہ کاسا لے کر، اپنا یہ کشکول لے کر جلدی سے نبی پاک کے در پہ آ جا اور پورے مہینے کی خیرات لے جا، کیونکہ آقا کے در سے ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. تو اعلیٰ حضرت کا بھی کمال یہ ہے، کبھی چاند سے بات کرتے ہیں، کبھی تاروں سے، کبھی سورج سے، اور کبھی آسمان سے. کمال کا شعر ہے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا گہری بات کہی ہے کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہینو اتنا 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 بھی مہینو بنا اے چر کے کھوہل پھول، چرخ کوہل پھول، اتنا اتنا رے
بھی مگے نو پینا اے چرخ کوہن بولے چرخ کوہن اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں. گریا سے مراد رونا، فاتحہ سے مراد ایصال ثواب کرنا، بے کس سے مراد محتاج، اور بھرن سے مراد تیز بارش. اعلیٰ حضرت کمال کی بات لکھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ غریب کی قبر پر آ کر روئے گا، کچھ ہی پڑھ کر ایصال ثواب کرے گا. کاش اے میرے آقا آپ کا کوئی غلام آپ کی رحمت کا ذکر کرے اور آپ کی رحمت کی تیز بارش پھول بن کر میرے گناہوں کا خاتمہ کر دے اور مجھے ابدی سکون میسر آ جائے، کیونکہ یاد محبوب راحت جاں ہے اور ذکر محبوب عین ایماں ہے. معراج کی رات جو براق سر جھکا کر آنسو بہا رہا تھا، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جبریل امین نے خوش کیا اور وہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری بنا. کیونکہ یاد رکھیے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ بلایا اور حضور سے ملا کر روتے ہوئے آسمان کو ہنسایا. یعنی نبی پاک کرم فرمائیں، یہ آسمان کی بھی التجا تھی. تو آقا کئی چیزوں کی، کئی لوگوں کی تسکین کا باعث ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو آقا آپ ہی کی رحمت کا تذکرہ میری قبر پر کوئی آ کر دے گا تو آپ کی رحمت برسے گی اور میرے گناہوں کا معاملہ حل ہو جائے گا اور میں بھی پھول کی طرح ہو جاؤں گا. یعنی مجھے دنیا والوں سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی ایصال ثواب کرے اور میری قبر پر آئے. بس آپ نگاہ کرم کیجئے گا اور اپنے امتی پر ضرور نگاہ فرمائیے گا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. کیا خوبصورت التجا ہے. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. ہے کون کہ گریا کرے یا فاتحہ کو آئے، بے کس کے اٹھائے تیری بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول، رحمت کے بھرن پھول. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول، رحمت کے بھرن پھول. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے عطر کلام کا. جی ہاں، کلام کے مقتے کا، شاندار کلام کا بے مثال مقطع. کمال کی بات لکھی ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کمال کیا اعلیٰ حضرت نے شعر میں. پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. چمنستان کہتے ہیں باغ کو، کرم سے مراد سخاوت، زہرا سے مراد یہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کی طرف اشارہ ہے. اور آپ کا پاکیزہ لقب بھی زہرا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جنت کی کلی. ذرا اس خوبصورتی کو سمجھیے گا. جنت کی کلی. حسین اور حسن یہ پیارے آقا کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. مگر اس حدیث کو یاد رکھیے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پھولوں کی طرح سونگھا بھی کرتے تھے. کیا خوبصورت اشارہ ہے. پھولوں کی بات ہو رہی ہے، باغ کی بات ہو رہی ہے. تو کیا لکھتے ہیں کہ اے عبد مصطفیٰ، اے گدائے در خیر الورا احمد رضا، اس کرم و رحمت کے باغ کی کیا بات ہے. یعنی اب زہرا پہلے سے ہی بی بی فاطمہ کا لقب، اس کا معنی ہی کلی بنتا ہے. حسنین کریمین کو نبی پاک نے پہلے ہی پھول بیان کیا ہے. جس کی ماں کلی ہو اور جس کے بچے پھول ہوں، تو کیا خوبصورت اشارہ کیا کہ یہ کیسا چمنستان کرم ہے، یہ کیسا خوبصورت رحمت کا باغ ہے. اے اللہ ہمیں نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرما، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح فرامین ملتے ہیں. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. خوبصورت انداز میں اہل بیت کی شان بیان کی ہے. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی
جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات رضا سے چمنستان نے کرم کی زغرا ہے کلی جس زغرا 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 ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حسین اور حسن پھول زغرا 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 ہے کلی جس میں زغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول حسین اور حسن پھول سرتا بقدم ہے تنے سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول لب پھول اے لب پھول لب پھول دہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول زقن پھول بدن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا معطر معمبر مہکے مہکے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے پیارے انداز میں ہو یقیناً طبیعت شاداں اور فرحاں ہو جاتی ہے. اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے